الخلع لا بكماله كشف الدجى بجماله. حضرات گرامی، آج کے اس دور میں جہاں ہم دیگر مسائل کا شکار ہیں، وہاں اگر ہر بندہ نہیں تو ہر دوسرا بندہ اس چیز کا بھی شکار ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دشمن گھر بیٹھے ہی اس کے ساتھ ایک عناد، ایک بغض دل میں ڈال کر، دل میں بٹھا کر بیٹھ جاتا ہے، اور بلا وجہ، یا تو کوئی وجہ ہو، وجہ بھی کوئی نہیں، بس بلا وجہ کا دل میں کوئی نہ کوئی اس کے عناد ہوتا ہے، جس کو لے کر وہ اس سے دشمنی پال لیتا ہے، اور پھر اس دشمنی کو گھر ہی بیٹھے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی آبیاری کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. پتہ تب چلتا ہے جب وہ خدا نخواستہ کسی غلط ارادے سے یا کسی ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ میں سے اگر کوئی بندہ اس چیز کا شکار ہے کہ بلا وجہ اس کا کوئی دشمن بن گیا ہے، بلا وجہ بے گناہ یعنی اس کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، جبکہ آپ کا اس سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملات نہیں ایسے، لیکن اس نے گھر بیٹھے دشمنی آپ سے جو ہے وہ پال رکھی ہے، اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اس بندے کو چین سے جینے نہیں دینا، بلکہ چین سے جینے کیا نہیں دینا، چین سے اس کو بیٹھنے نہیں دینا. تو اگر ایسی صورتحال میں اگر آپ میں سے بھی کوئی، اللہ نہ کرے اگر کوئی شکار ہے یا شکار ہو جائے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک بندے نے تو طے کر لیا نا کہ میں نے تو دشمنی ہی پال لی ہے، وہ کرنا ہی کچھ نہیں ہے. تو ایسے بندے سے کیسے نمٹا جائے؟ تو اس کا ایک بڑا آسان سا اور بڑا ہی مؤثر طریقہ میں عرض کرنے لگا ہوں. یعنی چھوٹا سا ورد ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ شروع کریں، ایک ہفتے یا 1.5 ہفتے کے اندر جو بھی آپ کا دشمن ہے، اول تو بندے کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرے خلاف آج کل بہت یعنی سر اٹھا رہا ہے، یا مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، یا میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے. تو آپ ہفتہ 1.5 ہفتہ یہ کر لیں، انشاءاللہ وہ ایسی کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا، ایسی کسی جگہ اس کے سینگ پھنسیں گے کہ وہ آپ سے بالکل غافل ہو جائے گا، اسے بھول ہی جائے گا کہ وہ آپ کے لیے بھی اس نے کچھ کرنا تھا. انشاءاللہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں ایسا پھنسائیں گے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اسے اپنی ڈال دیں گے. یہ عمل میں نے یعنی کہ کئی سال پہلے کئی جگہ آزمایا، جہاں پر بلا وجہ یعنی مجھے پتہ بھی نہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی میرا دشمن بن گیا. اور پتہ تب چلا جب وہ دشمن بن کے دشمن کے روپ میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور اس نے میرے لیے یعنی کہ مسائل کھڑے کیے، مجھے آزمائشوں میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اس موقع پر میں نے اس عمل کو یعنی استعمال کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے مجھے بھرپور کامیابی دی. لیکن یہاں ایک بات میں واضح کر دوں، جو کہ میں ہمیشہ اس طرح کے سخت اعمال میں کہا کرتا ہوں، کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر حق پر ہیں تو یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا. اگر آپ حق پر نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو ویسے وہ بندہ برا لگتا ہے یا ظلم بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کہ جی میں اس عمل کے ذریعے اس کو نقصان پہنچاؤں. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو یہ عمل آپ کو نقصان دے دے گا، اس کو نہیں دے گا. کیونکہ مدد آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، خالی مدد نہیں مانگ رہے، ساتھ میں انصاف بھی مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کرے گا، جو ظالم ہے اس کو سزا دے گا، جو مظلوم ہے اس سے نجات دے گا. تو اگر آپ ظالم ہوئے تو سزا بھی آپ کو مل جائے گی. تو اس چیز کو پہلے سوچ سمجھ کر اس کے بعد اس عمل کو کریں. یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ اس عمل کو اپنا ہتھیار نہ بنا لیں، اور اس کو یعنی کہ کوئی بھی بندہ، آپ نہیں تو کوئی تیسرا بندہ، اس کو ناجائز استعمال کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرے. عمل کیا ہے؟ چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس آیت کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ ہفتے 10 دن کے اندر جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اولاً تو وہ اسی سازش کا خود شکار ہو جائے گا جو اس نے کی تھی، نہیں تو کم از کم وہ آپ سے ضرور غافل ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے انسانی شیطانی حملے اور شر سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. الخلع لا بكماله كشف الدجى بجماله.